دم کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر دم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ شروع کے اندر فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، تم فرماؤ کہ میں پناہ لیتا ہوں صبح کے پیدا کرنے والے کی، اور اس کے ساتھ فرمایا گیا مِن شَرِّ مَا خَلَقَ، اس کی تمام مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں۔ تو جب تمام مخلوق کے شر سے پناہ مانگ لی گئی تو حسد کرنے والا بھی تو تمام مخلوق کے اندر شامل ہے۔ تو اب بطور خاص حسد کرنے والے کا جدا گانا جو تذکرہ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں ہر شے کا شر جو ہے وہ واقعتاً نقصان دہ بھی ہے اور تکلیف دہ بھی ہے، اس سے پناہ بھی مانگی جاتی ہے، مگر ان میں حسد کرنے والے کا شر جو ہے یہ انتہائی بدترین قسم کا شر ہے، کیونکہ حسد کرنے والے کا کوئی مفاد نہیں۔ کوئی آدمی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے اندر اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن حسد کرنے والے کو کوئی فائدہ مقصود نہیں، اس کی خواہش صرف اتنی ہے کہ اس آدمی کے پاس جو نعمت ہے، اس آدمی کے پاس جو منفعت ہے، اس کے پاس جو شے ہے، بس اس سے چھن جائے، اس سے ختم ہو جائے۔ تو چونکہ حسد کرنے والے کا شر انتہائی برا ہے، اس لیے حسد کرنے والے کو بطور خاص جدا گانا بیان کیا گیا کہ حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو حسد کے اوپر علماء نے بہت زیادہ تفصیلات لکھی ہیں، خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کیمیہ سعادت اور احیاء العلوم میں اس کا کثرت سے تذکرہ کرتے ہیں کہ حسد گناہ کبیرہ، اور حدیث مبارک میں ہے کہ حسد گناہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے، اور حسد عام طور پر لوگ مختلف کاموں میں کرتے ہیں۔ کاروباری لوگ کاروباری کاموں کے اندر حسد کرتے ہیں۔ ایک کاروبار والا یہ پسند نہیں کرتا کہ دوسرے کا کاروبار چمک جائے، اس کو ترقی مل جائے اور دوسرے کی ترقی ہو جائے، تو دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اس کی ترقی رک جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے۔ اسی طرح پڑھنے والوں کے اندر ایک پڑھنے والا دوسرے پر حسد کرتا ہے کہ یہ پڑھائی کے اندر ناکام ہو جائے، پڑھائی کے اندر ناقص ہو جائے۔ اسی طرح ایک نوکری کرنے والا دوسرے سے حسد کرتا ہے کہ میری نوکری جو وہ برقرار ہے، اس کی ختم ہو جائے۔ تو یہ حسد جو ہے یہ ایسا گناہ ہے کہ جو مسلسل بڑھتا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے اندر بکثرت پایا جاتا ہے۔ حالانکہ حسد اتنا بڑا گناہ ہے کہ آپ اس پر غور فرمائیں کہ آسمانوں پر اور زمین پر جو سب سے پہلے گناہ کیا گیا وہ حسد کا گناہ تھا۔ جی کس طریقے سے کہ آسمانوں پر سب سے پہلے شیطان نے حسد کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، وعلم آدم الاسماء کلھا، جب تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تو اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اب جب تمام فرشتوں کو فرمایا گیا آدم کو سجدہ کرو تو شیطان جو وہاں پر موجود تھا اس کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ میں فرشتوں کا سردار ہوں، میں معلم الملائکہ ہوں، میں فرشتوں کا استاد ہوں، میرے بارے میں تو کبھی نہیں کہا گیا کہ فرشتے مجھے سجدہ کریں، اور یہ کہ جسے ابھی پیدا کیا گیا اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرشتوں کو فرما رہا ہے اسے سجدہ کرو، تو شیطان کے دل میں حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، سب فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا، اور شیطان نے سجدہ نہ کیا اس کی وجہ کیا بیان کی؟ اس کی وجہ یہ کہ شیطان کے دل میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد پیدا ہوا، اور اس کے بعد پھر اس نے تکبر کیا کہ انا خیر منہ، میں ان سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ تو شیطان کے دل میں سب سے پہلے حسد پیدا ہوا، اور اس حسد کا انجام یہ ہوا کہ وہ شیطان جو فرشتوں کا سردار تھا، جو فرشتوں کا استاد تھا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مردود ہو گیا کہ تمام مردودوں کا سردار بن گیا، اور قیامت تک کے لیے لوگوں کو گمراہ کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا۔ تو سب سے پہلے جو آسمانوں پر گناہ ہوا وہ شیطان سے حسد کا گناہ ہوا، اسی طرح زمین پر جو سب سے پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا گناہ۔ اس طریقے سے تو جب اللہ تبارک و تعالی نے
آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی آگے نسل چلی، تو اس نسل کے اندر طریقہ کار یہ تھا کہ ایک حمل میں جو اولاد پیدا ہوتی تھی اس میں لڑکا اور لڑکی ہوتے تھے، تو ان کا نکاح دوسرے حمل کی اولاد سے ہوا کرتا تھا۔ تو قابیل نے حابیل کے ساتھ سب سے پہلے حسد کیا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا اور قابیل کا نکاح حابیل کی بہن کے ساتھ ہونا تھا۔ تو اب قابیل نے حابیل کے اوپر حسد کیا کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے، چنانچہ اس حسد کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو شہید کر دیا، اور دنیا میں سب سے پہلے قتل کا جو سبب بنا وہ حسد کا گناہ بنا۔ تو گویا حسد وہ گناہ ہے تو جو آسمانوں پر بھی سب سے پہلے ہوا اور زمین پر بھی سب سے پہلے ہوا، اور یہ گناہ آدمی کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو اس لیے حسد سے پناہ مانگنے کا فرمایا گیا کہ حسد سے پناہ مانگی جائے اور حاسد کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ پھر حسد کے بارے میں کہ حسد کیا ہے، تو حسد جو ہے، حسد کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی نعمت پر جلنا۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن عطا فرمایا یا اچھی آواز عطا فرمائی ہے، یا وہ پڑھنے کے اندر بہت اچھا ہے یا بیان کے اندر بہت اچھا ہے، اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت اور کوئی خوبی عطا فرمائی ہے، اس پر یہ جلنا کہ یہ خوبی، یہ وصف، یہ قابل فخر شے اس سے ختم ہو جائے، اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ اس کی آواز اچھی ہے تو آواز خراب ہو جائے، اس کا کاروبار اچھا ہے تو اس کا کاروبار خراب ہو جائے، اس کی پڑھائی اچھی ہے تو اس کی پڑھائی کا ستیہ ناش ہو جائے۔ تو کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا، اس کا نام حسد۔ اور یہ تمنا کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمت بھی برقرار رکھے اور مجھے بھی عطا فرما دے۔ جیسے کسی کی اچھی آواز ہے تو آدمی دعا کرے کہ اے اللہ اس کی نعمت بھی برقرار ہے، میری آواز کو بھی اچھا کر دے۔ اے اللہ اس کے کاروبار میں برکت دی ہے تو اے اللہ میرے کاروبار کے اندر بھی برکت عطا فرما دے۔ تو یہ تمنا کرنا کہ اس کی نعمت برقرار رہے اور اس کے ساتھ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے، اس کو رشک کہتے ہیں۔ تو رشک کرنا جائز ہے لیکن حسد کرنا حرام ہے۔ تو اس پر فرمایا گیا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیا مبارکہ میں، اس سورہ مبارکہ میں جو چیزیں بیان فرمائے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پناہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔